مفتی صاحب یہ بڑا ایک علمی سوال ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی کہے کہ بھائی دین کسی حدثنا یا اخبرنا کہنے والے کا محتاج نہیں، تو اس بارے میں کیا کہیں گے کہ واقعی دین کو روایات کی حاجت نہیں؟ دیکھیں پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں. جی. حدثنا کا مطلب ہمیں حدیث بیان کی، اخبارانہ کا مطلب ہمیں خبر بیان کی. صحیح. جب راویان حدیث جب کوئی حدیث بیان کرتے ہیں نا تو اس میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ حدثنا فلاں، ہمیں فلاں راوی نے یہ حدیث صحیح. بیان کی. اب یہ اعتراض اس طرف ہے کہ ہم روایات کو تسلیم نہیں کرتے، یعنی امام بخاری نے جو محنت کی ہے، امام مسلم نے جو محنت کی ہے، ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے. اللہ یہ بات کی ایجادات ہے. تو ایسے افراد کے لیے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف سنت کو مانتے ہیں. سنت کا مطلب یہ کہ جو شروع سے طریقہ کار چلے آ رہا ہے بس ہم اس کو فالو کریں گے، اور وہ 20-25 چیزیں. تو ہمارا جو دین ہے نا وہ آفاقی دین ہے، وہ صرف 20-25 چیزوں پر مشتمل نہیں ہے. ہمارا دین جو ہے وہ دنیا کے ہر شعبے سے وابستہ ہے، ہر چیز کے اندر ہمیں رہنمائی کرتا ہے. قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن طریقہ کار ہمیں احادیث سے ملتا ہے، انہی روایات سے ملتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ احباب اس طرح سے کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ بھئی سنت کے اندر آپ کو کبھی اختلاف نظر نہیں آئے گا، بس سنت کو فالو کریں. تو اس کا مطلب نماز پڑھنے کے طریقے کے اندر تو اختلاف ہے، مختلف حدیثیں آ رہی ہیں. شواف حضرات جو ہے ان کے اپنے دلائل ہیں، وہ اپنے انداز سے نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنے انداز سے نماز پڑھتے ہیں. تو کیا مطلب یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے؟ نماز کا طریقہ کیا پھر ہم روایت سے نہیں لیں گے؟ تو اسی لیے سب سے پہلی بات یہ کہ اگر کوئی روایت پر اعتراض کرتا ہے نا تو اس نے دین کا آدھے سے زیادہ حصہ تو اڑا دیا. اللہ اکبر. اب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بس اب چند چیزیں آپ لے لیں سنت سے، باقی ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ بیان کریں گے. اگر ہم دیکھیں قرآن کی آیت کو سب سے پہلے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ یہ رسول تمہیں جس چیز کا حکم دیں اسے اخذ کر لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ. بہت اچھا. تو یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب کیا کہ آپ وہاں پر جا کر وہاں سے دین سیکھیں. اور وہ کیسے ملے گا؟ وہ روایت سے ہی ملتا ہے، وہ انہی احادیث سے ملتا ہے. دوسری بات یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے، کہ آخری دور کے اندر تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ جب ان کے سامنے میری حدیث بیان کی جائے گی تو وہ اپنے تکیوں پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو نا وہ کتاب اللہ ہے، وہی ہمیں کافی ہے، جو اس میں بیان ہو گیا وہی ہمارے لیے کافی ہے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار، اللہ کے رسول جو ہے نا وہ بھی چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں اور حلال ٹھہراتے ہیں، تم ان سے بھی مسئلہ اخذ کرو. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پہلے ہی یہ خبر دے دی کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو انکار کریں گے، تو ہمیں ان کے انکار کی طرف متوجہ نہیں ہونا. اب اصول کیا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی روایات آتی ہے نا تو ہمارے محدثین نے بڑی محتاط طریقے سے ان روایات کو جمع کیا ہے. ان روایت کے اندر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو خبر بیان کرنے والے ہیں ان کا معیار کیا تھا، ان کی ذاتی زندگی کیا تھی، وہ دین کے معاملے میں کتنی رعایت کرتے تھے. پھر جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں ایک اصول ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری دور میں میرے حوالے سے میرا نام لے کر تمہارے سامنے بہت ساری باتیں بیان کی جائیں گی، تم ان کو قرآن پر پیش کرنا، اگر وہ قرآن کے موافق ہوں تو ان کو اخذ کر لینا، اگر قرآن کے مخالف ہوں تو چھوڑ دینا. تو ہمارے علماء نے یہ بھی ایک معیار بیان کیا ہے بہت اچھا کہ ہم حدیثوں کو دیکھیں گے کہ صحیح احادیث ہیں، روایت صحیح آ رہی ہیں، لیکن قرآن کے مفہوم کے خلاف اگر ہمیں نظر آئیں گی تو ہم پہلے تطبیق کی کوشش کریں گے، ان کے معنی میں تبدیلی کی. اگر نہیں تطبیق ہوگی تو پھر ہم اس کو چھوڑیں گے، مطلقاً انکار نہیں کریں گے. اگر آپ یہ اس طرح کے فسادات میں پڑیں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آدھے سے زیادہ جو دین ہے اس سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے، پھر ہم دین کو سمجھ بھی نہیں سکیں گے، اور ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ کبھی حل نہیں ہو سکیں گے. اسی لیے ہماری گزارش ہے کہ ایسے افراد کی گفتگو چاہے وہ کتنے انٹلیکچوئل بنتے ہوں، ان کی گفتگو سے فائدہ نہ اٹھائیں. آپ کے جو علماء ہیں وہ آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح گائیڈ لائن دیں گے، اسی سے آپ فیض حاصل کریں. یہ بڑا عجیب ایک معاملہ ہو گیا ہے کہ 1400 سال سے جو مسلمات تھے، ظاہر بات ہے کہ وہ ایک اجماعی معاملہ ہے، اب آ کر کوئی بالکل ہی ہٹ کر بات کرتا ہے، لوگ بولتے ہیں یار اس میں مزہ آ رہا ہے کہ بالکل جو بات 1400 سال میں نہیں ہوئی یہ اس سے ہٹ کر بات کر رہا ہے، اور قوم اس کی بات سننے بھی لگ جاتی ہے، اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. کیا عجیب معاملہ ہے. دیکھیں یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ نئی بات کر رہا ہے، جو آنے والا ہے یہ شاید نئی بات کر رہی ہے، ہمیں لگتا ہے، حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی. یہ ساری وہ باتیں ہوتی ہیں جو سابقہ زمانے میں جو فتنے گزرے نا، ہمارے علماء نے اس کا جواب پہلے ہی دیا تھا. یہ وہی باتیں اٹھا کر واپس لے کر آتے ہیں اور عوام میں رائج کر دیتے ہیں، نئے کپڑے پہن کر آتے ہیں، نئے کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں. پہلے جو ہے وہ دوسرے سٹائل میں بیان کیا جاتا تھا، اب دوسرے سٹائل میں بیان کیا جاتا ہے. ایک ہمارے استاد صاحب ایک کہا کرتے تھے، مفتی شاہد صاحب کہتے ہیں
کہ دنیا میں کوئی انداز گفتگو بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی نہیں ہے، اللہ صرف انداز گفتگو سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی اعتراضات ہیں، آپ دیکھیں ہمارے علماء، ہمارے بزرگ ان کے جوابات دے کر یہ مسئلے حل کر چکے ہیں۔ اب یہ فتنہ پرور لوگ ہیں جو وہ پرانے جو گمراہ فرقے تھے ان کے مسائل اٹھاتے ہیں اور عوام میں رائج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ سوچنا کہ کوئی نئی تحقیق لے کر آئیں، یہ نئی تحقیق نہیں ہوتی ہے، وہ پرانی تحقیق ہوتی ہے جس کا پہلے سے ہی رد ہو چکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔